بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ بہت سے لوگ دم کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ شرعی دم وہ کیسے کیا جائے، کیا خود انسان اپنے آپ کو دم کر سکتا ہے یا دوسرے سے ہی دم کروانا پڑے گا، پھر جو دوسرا آدمی دم کرنے والا ہے وہ کس انداز سے دم کرے تو اس کا دم کرنا درست ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، بہتر یہی ہے کہ انسان اگر بیمار ہو جاتا ہے تو وہ خود اپنے آپ کو دم کرے، البتہ دوسرے سے بھی دم کروانا جائز ہے، جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا تھا، انشاءاللہ آگے میں بتاتا ہوں۔ تو اپنے آپ کو دم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ مثلا کوئی آدمی وہ اپنے سر میں درد محسوس کرتا ہے، بدن میں درد محسوس کرتا ہے، تو وہ کس طریقے سے دم کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر جاتے تو جمع کفی اپنی دونوں ہتھیلیوں کو یوں اب جمع کرتے، فنفث فیہ میں ان میں پھونک مارتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد یہ والی سورہ پڑھتے، یعنی سورہ اخلاص پڑھتے، سورہ فلق پڑھتے، سورہ ناس پڑھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنے پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو چہرے پر اور جہاں تک ممکن ہوتا ہاتھ پھیر لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ایسا کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم بھی اس طرح دم کریں اپنے آپ کو تو دونوں ہتھیلیوں کو یوں جمع کریں، پھونک ماریں، قل هو اللہ پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، اس کے بعد اپنے پورے بدن کے اوپر اپنے ہاتھ پھیر لے جہاں تک ممکن ہو سکو، اپنے چہرے پر، بدن پر۔ تو اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو دم کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی مریض لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے دم کرنے کا کیا طریقہ تھا، یا انسان نے خود اپنے آپ کو دم کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے کہ اپنی انگلی پر اپنا لعاب لگاتے، اس کے بعد تھوڑی سی مٹی لگاتے، اور جو مطلوبہ جگہ ہوتی، درد والی جگہ ہوتی، اس کے اوپر وہ انگلی رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ والے کلمات پڑھتے، بسم اللہ تربت ورزینا بریقت بعضینا یشفا سقیمنا باذن ربینا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دم کرتے تو مریض شفا یاب ہو جاتا۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو دم کریں تو اپنا لعاب آپ اپنی تھوڑا سا لعاب انگلی پر لگائیں، اس کے بعد مٹی لگائیں تھوڑی سی، اور اس کے بعد جو درد والی جگہ ہے اس کے اوپر آپ وہ انگلی رکھیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی دم کیا تھا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ تو اگر آپ نے کسی کو دم کرنا ہے تو پھر ارقی کا یہ پڑھیں گے، اگر آپ نے اپنے آپ کو دم کرنا ہے تو پھر یہ الفاظ اس طرح پڑھے جائیں گے، بسم اللہ ارقی نفسی من کل شیء یؤذینی ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفینی۔ پھر یعنی کاف نہیں پڑھا جائے گا، آگے یا پڑھی جائے گا اگر انسان اپنے آپ کو دم کر رہا ہے۔ تو ایسے اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو وہ زمزم کا پانی پیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی جس ارادے سے بھی پیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا وہ ارادہ اسی طرح پورا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بھی الفاظ ہیں کہ اگر آپ زمزم کا پانی شفا کے ارادے سے پیتے ہیں، شفاک اللہ، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور آپ کو شفا بھی عطا فرما دے گا۔ ایسے ہی زیتون کا تیل، اس پر بھی آپ دم کر سکتے ہیں، اپنے بدن پر اسے لگا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، کلوا الزیت، فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ، وادہنوا بہ، اور اپنے بدن پر لگاؤ، فإنها من شجرۃ مبارکہ، کیونکہ یہ بابرکت درخت سے ہے۔ تو اگر آپ اس پر قرآن آیات پڑھ کر دم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جہاں پہ آپ درد محسوس کرتے ہیں یا جو بھی مسئلہ ہے تو اس انداز سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا طلب کی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ ان کے بدن میں درد وہ محسوس کر رہے تھے، عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ آپ 3 مرتبہ پڑھو بسم اللہ،
اور پھر 7 مرتبہ یہ والے کلمات پڑھو، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ یہ والے کلمات 7 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو۔ تو اگر کوئی انسان اس کے سر میں درد ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں میرے سر میں درد ہے، آدھے سر کا درد ہے، تو اگر تو وہ دوسروں کے پاس دم کروانے چلا جائے گا تو وہ اسے عجیب و غریب چکر میں ڈال دیں گے، جی آپ کے اوپر دم کیا ہوا ہے، آپ کے اوپر کسی نے ایسا دم کر دیا ہے کہ آپ کے ہمیشہ سر میں درد رہے گی، آپ پر جادو کرتے ہیں، جادو کے اندر وہ جو ایسی کچھ وہ پڑھ دیتے ہیں، یعنی انہوں نے آپ پر دم کر کے آپ کو جکڑا ہوا ہے، وہ اس طرح کے عجیب و غریب چکروں میں ڈال دیں گے۔ ایک دوست مجھے بتانے لگے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کا جو باپ فوت ہو چکا ہے اس پر کسی نے ایسا کوئی منتر پڑھا ہوا ہے، دم پڑھا ہوا ہے کہ اس مردے کی ہڈیوں کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، منتر پڑھے ہوئے ہیں اور اس کے اثرات آپ کے اوپر ہیں، تو اس طرح آپ کو عجیب و غریب چکروں میں ڈال دیں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ خود اپنے آپ کو دم کر لے۔ ہاں اگر کسی سے دم کروانا ہے تو دیکھ لے وہ شریعت کا پابند ہے اور وہ قرآن آیات سے دم کرنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں ان اذکار سے دم کرنے والا ہے، اور واضح طور پر اونچی آواز میں دم کرتا ہے اور ہمیں اس کا معنی مفہوم اس کا علم ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر ایسے آدمی سے دم کروایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اگر کوئی صحابی آپ کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسے یہی بتاتے کہ 3 مرتبہ آپ پڑھو بسم اللہ، اور 7 مرتبہ یہ والی دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر۔ تو اگر ہم میں سے کوئی اس طرح درد محسوس کرتا ہے تو یہ والے کلمات پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیں گے۔ یعنی اصل کے اندر یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ دم کرنا ایک سبب ہے، اصل جو شفا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں۔ تو اس نظریے کے تحت اگر کوئی آدمی دم کروا لیتا ہے تو جائز ہے، درست ہے۔ تو دم کے اندر جو پھونک ماری جاتی ہے اس میں ہلکا سا لعاب بھی ہونا چاہیے، یعنی تفس کرنا جس میں ہلکا سا لعاب بھی ہو، کیونکہ جب انسان کسی کو دم کرتا ہے، یاد پڑتا ہے، تو جو منہ میں لعاب ہے اس میں شفا پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اگر کوئی آدمی جھوٹ بولنے والا ہے، غیبت کرنے والا ہے اور گالی گلوچ کرنے والا ہے، بد اخلاق آدمی ہے، اگر وہ پورا قرآن مجید بھی پڑھ دے گا تو اس کے لعاب میں شفا نہیں آئے گی۔ اور جو آدمی سچ بولتا ہے، کسی کا گلہ نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، تو وہ تھوڑی سی یاد بھی پڑے گا، اس کے لعاب میں شفا آئے گی، اور جب وہ پھونک مارے گا اور اس میں ہلکا سا لعاب ہوگا تو مریض کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے شفا عطا فرما دیں گے۔ تو انشاءاللہ آگے میں بیان کروں گا کہ اگر کسی کے اوپر جادو ہو جاتا ہے تو جادو کی علامتیں کون کون سی ہیں اور جادو کو یعنی ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لبید بن عاصم یہودی نے جادو کر دیا تھا۔ ایسے اگر کوئی انسان اسے نظر لگ جاتی ہے تو یہ بھی بات ذہن میں رکھے کہ انسان کو نظر بھی لگ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرتی تو نظر بعد یہ تقدیر سے بھی سبقت کر جاتی، اور اگر کسی کو نظر لگ جائے تو نظر ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جوان اونٹ کو بھی ہنڈیا میں ڈال دیتی، مراد یہ کہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو سورہ فلق اور الناس اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں، ایسے سورہ قلم کی جو آخری 2 آیات ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ پڑھ کر بھی اپنے آپ کو انسان دم کرے۔ تو انشاءاللہ نظر کے حوالے سے میں پراپر بیان کروں گا کہ اگر کسی انسان کو نظر لگی ہے یا اس پر جادو ہوا ہے تو اس کی علامتیں کیا کیا ہیں، اور نظر بد کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور اگر کسی آدمی پر جادو کر دیا جاتا ہے تو وہ کون سی یاد پڑے اور تاکہ اس کا جادو سے ختم ہو جائے، جو اس کے اوپر کسی نے جادو کر دیا، اس بیچارے کو مسحور بنا دیا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ بیان کے اندر میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ تو چاہیے انسان کو کہ وہ دوسروں کے پاس جانے کی بجائے، دم کروانے کی بجائے خود اپنے آپ کو دم کر لے، اسی میں زیادہ بہتری ہے، اور سورۃ فاتحہ کے ساتھ بھی اپنے آپ کو انسان دم کرے۔ اگر کوئی انسان بیمار ہے، ٹھیک ہے، تو اسے پتہ نہیں چل رہا، ساری اس کی میڈیکل رپورٹ صحیح آ رہی ہیں، تو لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بدن کے اندر وہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، یہ اس طرح اور مسائل کا اسے سامنا ہے،
تو سورۃ فاتحہ سے اپنا علاج کریں۔ سورۃ فاتحہ کو سورۃ الشفاء بھی قرار دیا گیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک مجنوں آدمی کو دم کیا تھا، اور دم کرنے کی وجہ سے بکریاں بھی وصول کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اسے دم کیا تھا، اور اس مریض آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو شرعی طور پر ہماری اس طب کے حوالے سے رہنمائی کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان اصولوں کو اور ان دعاؤں کو، اذکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ کیونکہ ظاہری بات ہے، اگر انسان کے بدن کے اندر عافیت ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ دین کا کام کر سکے گا۔ ایک آدمی ہر وقت بیمار رہتا ہے تو وہ بیچارہ نہ تو دین کا کام کر سکے گا، اور نہ ہی اس طرح جو دنیاوی معاملات ہیں اسے بہتر طریقے سے وہ سر انجام دے سکتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ المومن القوی خیر من المومن الضعیف، جو طاقتور مومن ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے۔ اگرچہ اس حدیث میں ایمانی قوت اور طاقت مراد ہے، لیکن اگر بدن کے لحاظ سے بھی مومن قوی ہے تو اس کی بھی تعریف کی گئی ہے، کیونکہ طالوت کو جب بادشاہ مقرر کیا گیا تو بتایا گیا کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم سے بھی نوازا ہے اور اس کا جسم بھی کشادہ ہے۔ تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا، تندرستی کا سوال کرے کہ یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، شفا عطا فرما۔ اپنے لیے بھی دعا کرے، اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں دعائیں بتائی ہیں کہ یہ والی دعا پڑھیں، برس سے محفوظ رہنے کی دعا، کہ انسان کو برس ہو جاتی ہے، یا اس طرح کوئی انسان مجنوں بن جاتا ہے، یا اس طرح انسان کے بدن کے اندر کوئی ایسا مرض لگ گیا، تو یہ ہمیں پروٹیکشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنا علاج کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام وہ اذکار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کھانے پینے والی چیزوں میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی، مثلا اجوا کے اندر شفا ہے۔ اگر کوئی انسان بیمار ہے اور وہ شوگر کا مریض نہیں ہے، اور ڈاکٹر اگر اسے اجازت دیں تو وہ اجوا کھجوروں کا استعمال کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت یعنی نہار منہ 7 اجوا کھجوریں کھا لیتے ہیں تو آپ نے فرمایا لم یضرہ السحر، نہ تو اس آدمی پر جادو ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس پر زہر اثر انداز کر سکتی ہے۔ اور ایسے حبۃ السوداء کلونجی جو ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا اللہ تعالیٰ نے کلونجی میں رکھی ہے۔ تو لیکن میں نے بتایا کہ طبیب کے مشورے کے ساتھ، ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ، یعنی ایسی چیزوں کا بھی استعمال، شہد کا استعمال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرعی تمام مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔